میں ایک بات کہتا ہوں, اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے, دونوں بڑی عمر کے لوگ, بڑی بڑی داڑیاں, تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے, اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے, تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے, وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے, وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی, ایک نجی واقعہ, محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا, تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں یار, ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا, کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی. انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے, منہ سے بھی گوبر. بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے, وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے, لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا. تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں, مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے, جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں, فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے فری تھے کہ اس طرح کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں, آج تو بڑا کہتے ہیں نا, بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ, کہتے ہیں نا بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں, اور اس کی ویڈیوز پڑی بھی ہیں, ہم تو پھر اس کی بھی تعبیر کر رہے ہیں. نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے, لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو, اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. وہ ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی. میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے, لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا, اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. اچھا میرے بھائیو, ایک اور کرنٹ ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے. پچھلے ویک کے اندر ہمارے جو محبوب ہیں, ممدوح کراچی کے مفتی دیوبندی میاں مفتی میاں طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی, ان کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی اور ماشاءاللہ وہ اتنی وائرل ہوئی میمز کے اندر. ظاہر ہے اس میں میم والا مٹیریل تھا تو میمز بن گئی. بہرحال اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے اس اعتبار سے تو دکھ ہوا کہ یہ ایک عالم دین کی زبان ہے جو ممبر رسول پر بیٹھ کے اللہ رسول کا دفاع نہیں کر رہا, 13ویں اور 14ویں صدی کے مولویوں کا دفاع کر رہا ہے. اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ اب ہم ان کی عوام کو بھی اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 13ویں اور 14ویں صدی کے اپنے بابوں کی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں, الٹا دفاع میں سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ اپنے غلط عقائد اور نظریات کے اگینسٹ قرآن و سنت کے دلائل کہاں سے قبول کریں گے؟ یہ تو اپنے بزرگوں کا دفاع کرنے کے لیے سامنے آ گئے ہیں. تو جو انہوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں ان کا تو بدرجہ اولا کریں گے دفاع, ایک نیچرل ہے. اور دوسری چیز جو پازیٹیو نکلی وہ یہ, میں عرصے دراز سے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ جتنے لوگ بھی اختلافی موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, جیسا کہ گفتگو کرنے کا حق ہے, ان تمام لوگوں میں سب سے سافٹ بندہ, سب سے نرم بندہ اگر کوئی ہے نا تو وہ آپ کا استاد ہے. ورنہ جتنے لوگ ان اختلافی موضوعات کے اوپر بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر کفن ہی پھاڑتے ہیں. یہاں کوئی دینی مسئلہ ڈسکس نہیں ہو رہا تھا, ان کے بزرگوں کا ایک جائز محبت کا واقعہ ڈسکس ہو رہا تھا. ظاہر ہے وہ ناجائز تو اسے نہیں سمجھتے, اگر ناجائز سمجھتے ہوتے تو میرے خلاف کلپ تو نہ بناتے. وہ تو اس محبت کو جائز سمجھ رہے ہیں, اس لیے انہوں نے اس کا دفاع کیا ہے. تو جو زبان انہوں نے اس ویڈیو میں استعمال کی ہے, مجھے اس زبان کے استعمال کرنے سے پرسنلی کوئی دکھ نہیں ہوتا. اس سے زیادہ لوگ میرے اوپر بھونکتے ہیں جب مجھے قادیانی کہتے ہیں. اور کون لوگ قادیانی کہتے ہیں؟ جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کلموں کو انڈورس کیا ہوا ہے, مناظرے لڑے ہوئے ہیں. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے.
ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. اور ان کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں ان واقعات کو معرفت کی بات کہہ کے نقل کیا ہوا ہے. ہمیں قادیانی کہتے ہیں، اور ایک قادیانی تو تمہارا ابا تھا. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم الحمدللہ بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے. 11ویں کھاتے ہو تم عبد القادر جیلانی کے نام کی، اور نماز پڑھتے ہو عبد القادر جیلانی کے بالکل اپوزٹ طریقے پہ. عبد القادر جیلانی کی نماز وہی نماز تھی جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے. کسی 11ویں پہ کبھی عبد القادر جیلانی کی کتاب کھول کر غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ تو بتا دو، پھر پتہ چل جائے گا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سچے پیروکار تم ہو یا ہمارے اسٹوڈنٹس اسی طریقے پہ ہیں جو نبی الاسلام نے سکھایا، اور عبد القادر جیلانی نے بھی وہی طریقہ لکھا. ہم کوئی عبد القادر جیلانی کے پیروکار نہیں ہیں، وہ بھی امتی تھے. تو یہ قادیانیت کا الزام بھی میرے اوپر لگایا. ہمیں تو فائدہ ہوا. لوگ جب سٹڈی کرتے ہیں تو انہیں صرف غلام احمد قادیانی دجال کا نہیں پتہ چلتا، انہیں تو پھر چشتی دجال، تھانوی دجال، شبلی دجال، صادق دجال، پتہ نہیں کنے نے انہاں دے کلمے مکدے ہی نہیں. وہ 6 نہیں جے ہے کلمے انہاں دے، اے بھی سارے پاؤ تے 10-11 کلمے جے انہاں دے، ختم ہی نہیں ہوندے. لیکن مفتی صاحب نے جس طریقے سے غصے میں آ کے گفتگو کی، یہ بنتی نہیں تھی. جان چھڑانی تھی تو باقی مولویوں کی طرح کہہ دیتے کہ کتاباں بدل گئی ہیں. اس لحاظ سے مفتی صاحب کو سلوٹ ہے کہ انہوں نے یہ جھوٹ نہیں بولا جو باقی مفتی بولتے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں. انہوں نے آن کیا کہ کتابیں ہماری ہیں. لیکن جو یہ آن کر لیتا ہے اس کے بعد تو اس سے بڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے دفاع کرنے کی کوشش کی، اور جو دفاع انہوں نے کیا ہے اللہ معافی دے. سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے گالیاں نکالی ہیں. جو جملے انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ لینگویج ممبر کے اوپر کیسے استعمال کی، نقل کفر نہ باشد والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے گوبر نکلنے کا راستہ رکھا ہوا ہے. بعض لوگوں کے 2 راستے ہوتے ہیں، اور انجینئر اس راستے سے بھی، یعنی وہ منہ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں اس کو منہ کی بواسیر ہے. آپ ذرا دیکھیں یہ ٹرم، مولوی جنی موٹی گال کاٹ سکتا ہے نا، عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. منہ کی بواسیر. انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے. منہ سے بھی گوبر، بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. آپ ذرا ٹرمز دیکھیں کیا یوز کرتے ہیں یہ. اور پھر جو وہ لینگویج یوز کر رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کہ اس لینگویج کے رگڑے میں کون آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بیوقوف نے یہ واقعہ لکھ بھی دیا تھا میاں والا، تو انجینئر صاحب اگر یہ کہتے نا کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی تو ہم ساتھ دیتے. اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے، اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے، تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دی ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی، ایک نجی واقعہ، محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں. یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا، کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مفتی صاحب ہم تو عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اس طرح کے عشق مشوقی کے واقعات کون لکھتا ہے اپنی کتابوں میں؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اچھا اب اس نے ورکنگ کوئی نہیں کی ہوئی تھی، اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا اگر اس بیوقوف نے لکھ بھی دیا تھا، اور بیوقوف پتا کون ہے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی. لہذا جو بریلوی کہتے تھے نا یہ مریض الامت ہے، مفتی صاحب نے آدھی بات مان لی ہے کہ مریض الامت ہے یا نہیں ہے، یہ بے وقوف الامت ہے. بیوقوف کا ہے انہوں نے. کس کو؟ اشرف تھانوی کو. ہو سکتا ہے اس پہ بھی اب رجوع کرنا پڑے، بڑے کسی مفتی نے سن لیا، انہیں کہنا تو یار کتے ساڑھے بزرگاں نو بیوقوف کہہ دیتا ہے.
لیکن ورکنگ نہیں تھی. اور یہ ایسے خطرناک واقعات ہیں. میری ویڈیوز جب مولانا طارق جمیل صاحب نے دیکھی نا تو مجھے انہوں نے فون کیا, مجھے کہتے ہیں یار یہ واقعی لکھا ہوا ہے کتابوں میں. میں نے کہا جی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ, اور اس کا نام رکھا گیا ہے حکایات اولیاء, یعنی اولیاء کی حکایات. یہ اولیاء ان کے یہ کچھ کرتے رہے. ہاں تو پھر انہوں نے مجھے کہا یہ کتاب مجھے بھیجو, اس میں وہ دونوں واقعات ہیں, ایک میاں والا اور دوسرا جو قاسم نوتوی صاحب قبر سے نکل آئے تھے بیداری میں, دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس قبر میں چلے گئے. میں نے کہا تھا یہ جواب کبھی نہیں دے سکے گا, میں نے اس کا پیپر آؤٹ کیا تھا. اب یہ کہہ رہا ہے وہ قبروں سے فیض یہ ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت عمر نے خواہش کی تھی میں قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں. نا مفتی صاحب نا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ نہیں ہے. وہ قبروں سے فیض یہ ہے کہ تمہارا قاسم نوتوی قبر سے نکل آیا بیداری میں, اور کون نکل کر رہا ہے؟ اشری تھانوی صاحب. 2 مولویوں کی صلح کروا کے گیا, اور وہ مولوی جس کو ملنے آیا تھا نا, وہ سخت سردیوں کے اندر اس کا لحاف بھیگ گیا تھا پسینے کی وجہ سے. پتہ نہیں کچھ اور بھی نکل گیا ہوئے گا. پاجی مردہ نکل کے آ جائے باہر. یہ تھا جناب وہ جو کہتے تھے نا ہم قبروں سے خواص کے طریقے سے فیض لیتے ہیں, جو المحنت میں لکھا تھا وہ یہ ہے. کوئی جواب نہیں. پھر کہتا نہیں نبی الاسلام کی جو جسمانی حیات ہے قبر میں وہ تو انجینئر صاحب بھی مانتے ہیں, بالکل جسم اطہر سلامت ہے, لیکن تم جس جسمانی حیات کو مانتے ہو اس میں قبر مبارک سے ہاتھ بھی باہر نکالتے ہو. میں نے یہ دلیل دی تھی, تو پی گیا. تیرے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث میں یہ جھوٹا واقعہ سنایا. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کیا. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ 550 سال بعد شیخ احمد رفاعی کے لیے رسول اللہ نے قبر اطہر سے ہاتھ باہر نکالا, خواب میں نہیں بیداری میں, 90,000 لوگوں کی موجودگی میں. جھوٹ لکھا. یہ باپا جانی نے بھی لکھا ہوا ہے, اور ان کے بڑے شیخ زکریا کاندلوی تبلیغی جماعت والے نے فضائل حج میں لکھا ہوا ہے, اور کہتے ہیں جی ہاتھ چوما انہوں نے, اور عبد القادر جیلانی بھی ساتھ تھے, اور نہیں چوم سکے. اور میں جا کے انہیں کو نہیں چومیا بھائی, حالانکہ وہ پیر تھا, مرید تو شیخ احمد رفاعی تھا. جھوٹا واقعہ. یہ تم مانتے ہو جسمانی حیات, اس کا جواب دے. نہیں دے سکتے. میں نے اس میں بھی کہا تھا میں جو کچھ پیپر آؤٹ کر رہا ہوں انہوں نے جواب دینے ہیں, ان کے بھی جواب دے رہا ہوں, لیکن یہ کبھی بھی بورا کھول کے کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا. اس نے نہیں دیا, سطحی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو گیا. تو جو المحنت میں عقیدہ تھا نا کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں, تو قبروں سے تو فیض میں نے بتا دیا یہ تھا کہ قاسم نوتوی زندہ ہو کے دوبارہ سے قبر سے نکل آیا. سینے سے فیض کے لیے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا تھا, جس کے اوپر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کے منہ سے تو گاندھی نکلتا ہے, ایسے منہ کی بواسیر ہے. یار یہ گند تمہارے بزرگوں نے کیا ہے, میں تو بیان کر رہا ہوں. اگر تو میں نے گن پوائنٹ پہ دونوں تمہارے بزرگوں کو لٹایا ہو چرپائی پہ, پھر تو میں مجرم ہوں. ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے لیٹے, ایک چیخ رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ دیوبند دماغ بند. میرا کیا قصور ہے؟ اچھا ان بابوں کو کچھ نہیں کہہ رہا, الٹا ان کے دفاع پہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے بھی یہاں ہوتا ہے نا, کوئی لڑکا جو ہے وہ ذرا اچھا لباس پہنا ہو تو وہ کہتے ہیں آج تو بڑا تو چمک رہا ہے, اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تو اس سے شادی کر لیتا. نعوذ باللہ. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے, جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں, فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے فری تھے کہ اس قسم کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں, آج تو بڑا کہتے ہیں نا بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ, کہتے ہیں نا بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ
آپ کے مدارس میں اس طرح ہوتا ہے؟ ہم نے تو آج تک زندگی میں آپ کی مبارک زبان سے یہ گفتگو سنی ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کو یہ کہہ رہا ہو. اور پھر دوسری طرف یہ بزرگان دین ہے, بزرگان دین یہ تربیت کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ ہوتا تو میں تیرے سے شادی کر لیتا. مطلب اگر یہ دنیا دار لوگ یہ بات کر رہے ہو نا, وہ بھی شاید ادھر ہی کرتے ہوں گے. ہم نے تو آج تک اس طرح کی بات نہیں سنی. تو سمجھ آتی ہے تم نے تو انہیں اولیاء بنا کے پیش کیا اور حکایات اولیاء لکھی ہوئی ہیں. یہ واقعات اپنی کتابوں سے پڑھ کے نہیں سنا سکتے. آج میں نے اسپیشلی نا پہلے سے ہی نا اوریجنل بک سے نا یہ پرنٹ کروا کے نا واقعات رکھے ہوئے. چونکہ یہ مفتی صاحب نے اتنے گمبھیر قسم کے الزامات لگائے میرے اوپر, میں نے پہلی دفعہ ارادہ کیا کہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ سناؤں. ابھی تک تو میں بالمفہوم بیان کرتا تھا اور میں یہ کہتا تھا کہ میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ پڑھوں بھی, لیکن چونکہ مفتی صاحب نے اپنے بزرگوں کی حمیت میں مجھے گالیاں نکالی ہیں تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نہیں کو بابا چھٹنا. جس نے دین کے ساتھ غداری کی لمحہ پا لینا ہے میں انہوں. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو میں نے آج ارادہ کیا کہ میں یہ ورڈ بائی ورڈ پڑھوں اور جو بندی بھولی عوام ان کو مخاطب کروں کہ اسے سنو اور جا کے میچ کرو کہ کیا یہ لینگویج علماء دین کی ہوتی ہے, مفتیاء کی ہوتی ہے, یہ مدارس کے اندر یہ کام کرتے ہیں اور مجمع میں کرتے ہیں, ٹین ایجرز بچوں کے سامنے کرتے ہیں, انہیں یہ تعلیمات دیتے ہیں. یہ بھی جھوٹا دفاع کر رہا ہے کہ جی وہ لادا سے ہوا تھا, وہ مجمع میں ہوا ہے اور وہاں ٹین ایجرز بچے تھے. اور مزے کی بات بتاؤں, اس وقت اشرف علی تھانوی صاحب بھی ٹین ایجر تھے. ہاں جی. اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ آج کل جو فلمیں بھی اس قسم کی آ رہی ہیں نا اسی عمر کے ہی ہیں. یہ کہہ رہا ہے نا لمبی لمبی داڑھیوں والے, کوئی لمبی لمبی داڑھیوں نہیں, چھوٹی عمروں کے ہی تھے جس وقت کا یہ واقعہ ہے. میں وہ سن بھی بتا دیتا ہوں آپ کو, اندازے سے اس کے قریب قریب لے جاؤں گا. کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا, کوئی لمبی داڑھیوں والے نہیں تھے. اور دیکھیں کیا لینگویج استعمال کر رہا ہے, خود بتا رہا ہے, کہہ رہا ہے ان کے لیے لڑکے تھوڑے تھے جو انہوں نے بابوں نہیں کرنا تھا. میں ایک بات کہتا ہوں, اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے, دونوں بڑی عمر کے لوگ, بڑی بڑی داڑیاں, تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ دیکھا, یہی بات جب میں نے کی تھی عبدالستاری ہیدی صاحب والے کلپ کے اندر کہ تمہارے مدارس میں یہ کچھ ہوتا ہے تو ان کو برا لگا. وہ خود مان رہا ہے, کہتے ہیں لڑکے تھوڑے تھے, ہمیں پتا ہے لڑکے بہت ہیں. اور دوسرا جو یہ تم کہتے ہو کہ لمبی لمبی داڑھی والے کریں گے, تو مجھے بتاؤ مفتی عبدالعزیز کیا اس کی سفید داڑھی نہیں تھی؟ اور سامنے جس بچے کے ساتھ وہ زبردستی کر رہا تھا وہ بھی کم از کم 22-25 سال کا تھا, اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی تھی. لہذا مفتی صاحب یہ آپ کا جو اعتراض ہے نا کہ داڑھیوں والے آپس میں نہیں کر سکتے, اس کی تو ویڈیو نکلی ہوئی ہے, اور وہ مفتی عبدالعزیز بھی خود دیوبندی ہے, اور ویڈیو بھی خود اس نے بنائی, اس اسٹوڈنٹ نے جس کا استحصال ہو رہا تھا. یہ آپ کا کہنا کہ لڑکے تھوڑے تھے, نہیں, مفتیوں کے لیے نہ وہ لڑکے چھوڑتے ہیں نہ بڑی عمر کے چھوڑتے ہیں, لت پڑی ہوئی ہے ان کو. یہ اس کا جو یہ کہنا نا یہ بھی بالکل باطل ہے, ویڈیو موجود ہے. مجھے بتائیں مفتی عبدالعزیز وائٹ داڑھی ہے, اس بچے کی بھی اتنی داڑھی ہے, کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا وہ. یہ کہنا کہ داڑھیوں والے کیسے کر سکتے ہیں. اور آخر میں نا اس نے نا وہ جیسے کہتا نا چٹکی کاٹنے کی کوشش کی. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی بھی ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے, اور اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, ہم تو پھر اس کی بھی تعبیر کر رہے ہیں. نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے, لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو, اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. وہ ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی. میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے, لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. اور وہ ویڈیو جو انجینئر صاحب نے خود اپلوڈ کی ہوئی ہے آج سے 12 سال پہلے, شیخ زبیر صاحب کے ساتھ میرے رحمہ اللہ تعالی 100 کوسچنز ریکارڈ ہوئے تھے. 17 جون 2009 کو, آج ہے 25 اگست 2024, یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 15 سال پرانی بات ہے. تو وہ 100 کوسچنز میں نے کیے اور وہ لیپ ٹاپ کے اوپر ریکارڈنگ ہوئی تھی, لیپ ٹاپ کے ویب کیم کے اوپر. میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا, وہ اس طرف تھے, میں ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا, لیکن اینڈ پہ میں لیپ ٹاپ بند کرنے کے لیے سامنے آیا
وہ کرسی سے اٹھ گئے کہ یہ بند کر لے بیٹھ کے, کیونکہ سوال میں نے بڑا کرٹیکل کیا تھا, 3 طلاق کا مسئلہ. مجھے پتا تھا کہ وہ جواب نہیں دیں گے, تو میں نے انہیں کہا آپ کی مرضی, کیونکہ ان کا موقف ہمارے والا تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اہل حدیث تو اس مسئلے کو نہیں مانتے, انہیں خطرہ تھا اپنے علماء کا بھی. تو پھر اس سوال کے بعد میں اٹھ کے آیا, بند کرنے لگا, تو وہ طلاق کے اوپر انہوں نے ڈسکشن شروع کر دی ایک ٹاپک پہ. تو انہوں نے میرے کندھے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا, اور پھر ساتھ ہی ان کا یہ پہلے کیمرہ بند کرو. وہ کیمرہ, چونکہ وہ طلاق کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے اسی ٹاپک پہ جو ویڈیو میں نہیں ریکارڈ کروانا چاہتے تھے, بس ہی وہ انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب کی ایک ہمارے پاس لیک ویڈیو موجود ہے جو انجینئر صاحب نے خود چڑھائی ہوئی ہے. سر آخری سوال ہے, وہ آپ کی مرضی, آپ جواب دیں یا نہ دیں, وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے. بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ. اچھا, وما علینا الا البلاغ. سر بڑا شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ خیر, بڑھیا آپ نے شفقت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاءاللہ. ابھی ایک اور مسئلہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے. اور بیوقوفو, یہ تو سنت ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے کندھوں پہ یوں ہاتھ رکھ کے مجھے فرمایا تھا کہ عبداللہ جب تو صبح کرنا تو شام کا خیال اپنے دل میں نہ لانا, اور جب شام کرے تو صبح کا خیال اپنے دل میں نہیں لانا. اس دنیا میں تم نے مسافروں کی طرح, غریب الوطن لوگوں کی طرح رہنا ہے. بس یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. کوئی اچھا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو جب سمجھاتا ہے تو اس طرح پیار محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے. اور تمہارے بابے تو لٹا رہے ہیں, اور دوسرا بابا چیخ مار رہا ہے کہ بس کر. یہ 2 واقعات ایک جیسے, یہ وہی ہے جو تمہارے بڑوں نے کہا تھا کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے, سود کو حرام کیا ہے. بدکاری بھی تو نکاح کی طرح ہی ہے, ایک ایجاب و قبول اور حق مہر کا ہی فرق ہے نا, لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. اسلامک بینکنگ اور دوسری بینکنگ ایک طرح ہی ہے نا, لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک منی اگینسٹ منی ہے, دوسرا منی اگینسٹ گڈز ہے. خام خواہ. اور پھر لیک کہاں سے ہوئی؟ چڑھائی میں نے ہوئی ہے, میرے چینل پہ چڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکڈ ہوتی تو میں نے خود تو نہ چڑھائی ہوئی ہوتی. بس اپنے بابوں کو بچانے کے لیے ایک بات چھوڑ دی نا. پھر کہتا ہے نہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم چاہتے تو یہ کر. ایویں خام خواہ بس کچھ 2-4 باتیں کر دی تاکہ اپنے پبلک کو. اب میرے بھائی, نہ کوئی پولیٹیشین, نہ کوئی جج, نہ کوئی ریاستی ادارے کا بندہ اپنی ویڈیو سے بھاگ سکتا ہے, وہ اسے ہانٹ کریں گے. ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی ایک بے تکی سٹیٹمنٹ دے کے تو سائڈ پہ ہو جائیں, پکڑے جائیں گے. اور یہ بھی پکڑا گیا. اب میں ورڈ بائی ورڈ وہ چیزیں پڑھوں گا, اور پھر میں ان کی عوام سے بھی پوچھوں گا اور باقی لوگوں سے بھی کہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹین ایجرز بچوں کے سامنے, وہ بھی سن لیں کس طرح. جو مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہیں جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا, یہ پیدا ہوئے ہیں 1832 میں, 1832, اور فوت ہوئے ہیں 1879 میں. بڑی تھوڑی عمر میں فوت ہو گئے. 47 ایئرز ان کی ایج تھی جب یہ فوت ہو گئے. میری بھی 47 ہونے والی ہے انشاءاللہ 2-3 مہینوں تک. یعنی میری ایج میں قاسم نانوتوی صاحب فوت ہو چکے تھے. 47 ایئرز. اور ان قاسم نانوتوی صاحب کو جن بڑے بزرگوں نے لٹایا وہ ان سے عمر میں بڑے تھے. وہ 1826 میں پیدا ہوئے اور 1905 میں فوت ہوئے. عمر بھی انہوں نے زیادہ پائی, سانپ کے ڈسنے سے وہ فوت ہوئے. آخری 8-10 سال تو نابینا بھی ہو گئے تھے. آلموسٹ 80 سال انہوں نے عمر پائی. اب قاسم نانوتوی صاحب فوت ہو گئے 1879 میں. اگر یہ 1879 میں بھی واقعہ ہوا ہے یہ چارپائی پہ لٹانے والا, ظاہر ہے اس کے بعد تو نہیں ہو سکتا ہے ویسے قبر سے بھی نکل کے لٹا سکتے ہیں, لیکن چلیں دنیاوی طور پہ 1879 کے بعد یہ واقعہ نہیں ہو سکتا. اشرف علی تھانوی صاحب وہ پیدا ہوئے ہیں 1863 میں اور فوت ہوئے ہیں 1943 میں.
80 साल इनकी भी उम्र हुई है। लिहाजा अगर ये वाकया कासम नानोतवी साहब की वफात वाले साल का भी हो तो उस वक्त थानवी साहब की उम्र बनती है 16 साल, टीनेजर। अगर उन्होंने ये वाकया देखा है, वो तो नकल कर रहे हैं, जिन्हें इन्होंने कहा कि बेवकूफ है नकल करने वाला, श्री थानवी है। 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों के सामने उनके उस्ताद चारपाई पे एक दूसरे को लटाए और एक चीखे मारे, दूसरा फिर भी बाज ना आए। हाँ, और फिर सिर्फ यहां तक नहीं, फिर ख्वाब में भी उसको वो नजर आए और फिर आगे भी काम चले, तो शर्म ही करनी चाहिए। अब आप सुने, मैं वर्ड बाई वर्ड पढ़ने लगा हूं। ये अरवाह सलासा जिसे हकायात औलिया इन्होंने डिक्लेयर किया, अशरफ अली थानवी साहब। हकायत नंबर 304। अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि एक दफा गंगोह की खानकाह में मजमा था। गंगोह उस जगह का नाम है, इसी की वजह से रशीद अहमद गंगोई साहब है। अहमद बरेलवी साहब इन्हें गंदगोई कहते हैं। जाहिर है जी, उसी की सुन्नत पर अमल करके इसने कहा कि मुंह की बवासीर है, वो अपने उनको को जो तुम्हारे कंपीटिटर्स हैं, हमारे साथ क्या लेना देना। हजरत गंगोई और हजरत नानोतवी के मुरीद और शागिर्द सब जमा थे, ये देख लें। और अगर थानवी साहब मौजूद थे तो 16 साल का एक बच्चा थानवी, वो मासूम भी वहां पे मौजूद था। और ये दोनों हजरात भी वहीं थे। हजरत गंगोई ने हजरत नानोतवी से मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, यहां जरा लेट जाओ। ये सारा इसाले सवाब ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब को हो रहा है। मैंने आज तक ये कभी वर्ड बाई वर्ड नहीं पढ़ा था, अब मैं पढ़ूंगा ताकि मीम्स बने इनकी मजीद और इनके दिमाग बंद देवबंद खुले। हजरत नानोतवी कुछ शर्मा सा गए, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो बहुत अदब के साथ चित लेट गए, चित लेट गए। अच्छा देखे, ये आज तक इनकी काबर परस्ती है। पहले तो शर्मा के जब उन्होंने जोर लगाया, उनका यार अब उस्ताद है, ये कहते हैं ना उस्ताद के सामने आपने बिल्कुल नहीं बोलना, वही वाला सिलसिला पीछे से चल रहा है। चित लेट गए। हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए। ये कमरे में अलादा से नहीं हो रहा, मजमे में हो रहा है। ये मदरसे के बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमारी ये फ्रैंकनेस है। इसके बाद बच्चों ने भी तो हजरत की सुन्नत पे अमल करके एक दूसरे को लटाना है ना। ये नहीं ये सोच रहे कि अल्लाह के बंदो, ये इसको तुम फ्रैंकनेस कह रहे हो, बच्चों की तरबियत क्या कर रहे हो। हमने अपने बच्चे इन मदारिस में इसलिए दाखिल करवाए हुए हैं कि दो बड़ी उम्र के लोग ये हरकत करें और वो बच्चों को सीने के जरिए फैज पहुंचाने का तरीका बता दें। हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर, हाँ, मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसा कि कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। इधर जो मैं और क्या कटा मुफ्ती साहब, हाँ हाँ, अल्लाह दे बंदे, ये तो नजर आ रहा है कि ये दिमाग की बवासीर किधर है। इंजीनियर का कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे कह के लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब यह है कि लोगों के सामने ये हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर करनी है, कोई सीने से फैज लेना या देना है तो साइड पे ले जाओ, मुफ्ती अब्दुल अजीज की तरह। और क्या मतलब निकालूं, आप बताएं इसका क्या मतलब है। जाए इंटरनेशनल कोर्ट में ये ले जाए, उन्हें कहे जो कड्डो के कड, उन्होंने तो निकाला है, स्पॉटलाइट फिल्म बनाई हुई है भाई। वेटिकन सिटी के पॉप्स ने जो गलत हरकतें की हैं लड़कों के साथ और वहां की नन्स के साथ, उन्होंने तो वीडियो बना दी है, वो तो कोई लिहाज नहीं करते। यहां पे भी हाजी अब्दुल वहाब साहब रहिमहुल्लाह, जो तबलीगी जमात के बड़े थे रायविंड में, जब उन्हें शिकायतें मिली, मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं,
تو انہوں نے پھر پابندی لگا دی کہ کوئی ٹین ایجر بچہ اپنے والد یا بڑے بھائی کے بغیر تبلیغی جماعت کے چلے میں یا سروزے میں نہیں نکلے گا. سلام ہے، وہ بھی دیوبندی تھے لیکن انہیں سمجھ تھی کہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے، کہنے دو. مولوی نیچے ٹلدا، جدو مولوی کی چیز ارادہ کر لے وہ نیچے ٹلدا. بالکل. شکر کریں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے، ورنہ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا. بہرحال شکریہ اشرف تھانوی صاحب، آپ نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ بتا دیا جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اللہ کرے کہ آپ نے اس کے اثرات قبول نہ کیے ہوں. ٹھیک ہے، باقی یہ آرٹ سے معاملات نہیں چل رہے. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جو تاریخ ابن کثیر ہے اس میں 8 سے 700 سال پہلے لکھ کے گئے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بدفعلی والا عمل ہے، کوئی حکومتی عہدیدار، کوئی قاضی یعنی جج، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی عالم اس عمل سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ بچا لے. اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ جب آپ سفر پر ہوں تو اپنے بچوں کی پہنچ سے ان بزرگان دین کو دور ہی رکھے. حافظ ابن کثیر سے میں نے نہیں لکھوایا تھا. میں نے حاجی عبدالواحد صاحب کو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ پابندی لگائیں کہ کوئی بھی ٹین ایجر بچہ اپنے بڑے بھائی یا والد کے بغیر تبلیغ میں نہیں نکل سکتا. انہیں پتا تھا کہ یہ ساری خرابیاں ہو رہی ہیں. لو جی، اس کی اگلی قسط ٹرمینیٹر 2. ہاں جی ہاں جی، میاں 2 آ رہا ہے. اور یہ بھی نقل کرنے والا جو بے وقوف بقول مفتی صاحب کے، وہ ان کا بہت بڑا عالم ہے، عاشق الہی میرٹھی، بہت بڑا عالم دین. اب دیکھیں یہ باتیں آپ کو ڈاکٹر سرار صاحب نے تو نہیں بتانی تھی، وہ تو ان دونوں کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے، ان بیچاروں کو تو نہیں پتا. اور جب میری ان سے ڈسکشن ان کا کہ جی انجینئر صاحب میں اختلافی موضوعات میں امی ہوں، مجھے نہیں پتا، میں نے تو زندگی قرآن پہ لگائی ہے. تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ہر ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے. ہم نے تو فری یہ جنرل سٹور کھولا ہوا ہے الحمدللہ، میٹرو ہے بلکہ. تذکرۃ الرشید، اس میں عاشق الہی میرٹھی صاحب لکھتے ہیں کہ جو رشید احمد گنگوئی صاحب ہیں، یعنی جنہوں نے زبردستی لٹایا تھا سعد قاسم نانوتوی صاحب کو، اب وہ اس کی حکمت بتا رہے ہیں کہ وہ لٹایا کیوں تھا، اس کے بعد کیا نکلا. وہ کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب نے فرمایا، میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی محمد قاسم نانوتوی عروس کی صورت میں، یعنی کہ دلہن کی صورت میں موجود ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے. ہاں جی ہاں جی. اب میں وہ والا مولوی ہوتا کہتا کہو سبحان اللہ. اچھا، سو جس طرح عورت اور شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے. لوڑی کام بھی ختم. مفتی صاحب ان 10 بواسیر کتنے ہے؟ انجینئر کیا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے. منہ سے بھی گوبر، بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. کوئی رہ گئی اس میں چیز مجھے بتائیں. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں ہے، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ شیطانی خواب ہے، اس کو شیطانی خواب رہنے دیں، اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور دیکھیں صرف شادی تک نہیں، اگلی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسے جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ شادی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ اشارہ تھا کہ جو یہ اولاد ہوگی
تو اس اولاد کی تربیت بعد میں رشید احمد گنگوئی صاحب نے کرنی تھی، کیونکہ قاسم میاں تو 47 ایئرز کی ایج میں فوت ہو گئے. بعد میں قاسم نوتوی صاحب کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب کو سرپرست اعلیٰ دیوبند مدرسے کا چنا گیا، اور وہ آلموسٹ ان کی وفات کے بعد تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 25 سال تک زندہ رہے ہیں اور دیوبند مدرسے کو چلاتے رہے. خواب کی تعبیر واقعی پوری ہوئی ہے آپ کی نظر میں. اور پھر اینڈ پہ وہ آیت لکھ رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے. وہ آیت کوٹ کر رہے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب کہ جس طرح مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے اور وہ ان کے بچوں کی نانو نفقے والا معاملہ بھی لے کے چلتے ہیں، اس طریقے سے میں وہ مرد ہوں اور میری وہ زوجہ تھی قاسم نانوتوی. ہاں ظاہر ہے یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا، جو پوری دیہڑی سوچتے رہتے جائے وہی کچھ خواب ہی نظر آتا جائے. ہاں جدو دیہڑی لٹاؤ گے تو خواب ہی وہی نظر آئے گا نا. اگر یہ لکھا ہوتا نا کہ میں نے دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا، پھر بھی کوئی شریفانہ خواب ہوتا ان کا. قاسم کو میں نے دلہن کی شکل میں دیکھا اور ان کا ایک دوسرے سے فائدہ بھی پہنچا، وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں جو مفتی صاحب وہ خطرناک الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی ادھر تو لٹایا تھا کچھ نہیں آگے ہوا. مفتی صاحب آپ کی ایک خواہش بھی پوری کر دی ہے، اگلی کس جو ہے وہ خواب میں ہو گئی تھی. ہاں میں ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے، دونوں بڑی عمر کے لوگ، بڑی بڑی داڑیاں، تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے، اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے، تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی، ایک نجی واقعہ محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں. یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا، کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے. منہ سے بھی گوبر، بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں، فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے فری تھے کہ اس طرح کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں. آج تو بڑا کہتے ہیں نا، بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں نا بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں اور اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ہم تو پھر اس کی بھی تعبیر کر رہے ہیں. نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے، لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو، اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. تو ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی. میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. جی اتنی لمبی لمبی داڑیوں والے کیسے کریں گے؟ مفتی عبدالعزیز کی بھی اتنی لمبی داڑھی تھی، اور وہ جو بچہ تھا جس کو اس نے لالچ دیا ہوا تھا کہ میں تجھے آخری سال پاس کر دوں گا، اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی تھی. یہ تو زبردستی کر لیتے ہیں داڑھی والوں کے ساتھ، اور مرضی سے تو کیا کچھ کرواتے ہوں گے. یہ ساری باتیں میں نے صرف اس لیے کی ہیں کہ چونکہ مفتی صاحب نے خود اس موضوع کو چھیڑا، اور الحمدللہ میں مفتی صاحب کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے بھاگنے کی بجائے جڑیں آر مقابلہ کیتا ہے، اور خود بھی ذلیل ہوئے اور اپنے فرقے نے بھی ذلیل کرایا ہے. ہاں یہی کچھ وہ آپ باقی بھی جواب دیکھ رہے ہیں. میں نے 3 عقیدے المحنت کے بتائے تھے، جو جواب آ رہے ہیں لولے لنگڑے، ان کی صرف میمز ہی بن رہی ہیں. یہ وجہ تھی جو یہ جواب نہیں دیتا تھا اور کہتا تھا میرے پاس بورے ہیں، بورا کھول لیا جائے وچوں کے نکلے آ جائے، بواسیر نکلی ہے وچوں. ہاں انہوں نے بورے جی بھی بواسیر پئی ہے. ان کی تعلیمات قرآن و سنت سے اخذ ہی نہیں ہوئی ہوئی. یہ اپنے بزرگوں کی، صوفیوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں. ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ. اس لیے ان سے یہ آپ نہ ڈیمانڈ کریں کہ یہ کوئی قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھیں گے. ان کے پاس یہی کچھ ہے. حمیت دیکھیں اگر مجھے غصہ آتا ہے، میں تو پھر بھی اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غصہ کر رہا ہوں نا. ان کا غصہ دیکھیں اپنے بزرگوں کے لیے، کس طرح نتنے پھولے میں اور کیا کیا گالیاں وہ استعمال کر رہا ہے، کیا لینگویج یوز کر رہا ہے. یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتا جو اس نے لینگویج یوز کی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. یہ ہمیں درس دیتے تھے کہ انجینئر صاحب اخلاق سے بات کریں. میرا دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے.
इख्तिलाफी मौज़ूआत के ऊपर। तुम सिर्फ अपने बाबों का दिफा करने निकले हो तो तुम्हारी जुबान से वो गालियां निकल रही हैं। अभी तो बाबों के अकायद और नजरियात का दिफा नहीं किया, वो तो इससे बड़ी चीज थी ना, वो तुमने क्या करना था। सिर्फ एक जिंदगी का मिशन है, किसी तरीके से हमारे बाबे जस्टिफाई हो जाए। देखें हमने कितने फिरके बदले हैं। लोग कहते हैं इंजीनियर साहब बात की है तो वो इतने कॉन्फिडेंस से क्यों करते हैं? भाई वो मेरा अकीदा होता है, और जहां मुझे गलती लगती है मैं इस्लाह करता हूं। मुझसे ज्यादा रुजू किसने किए होंगे? मैं खुद बताता हूं कि मैं पहले बरेलवी रहा, फिर देवबंद, फिर अहले हदीस, शिया को भी स्टडी किया, सारे फिरके देखे। ये तो मैं खुद बता रहा हूं कि मैं हर तरफ रहा हूं और उसके बाद रुजू करता चला गया। फिर वीडियोस में भी अगर कहीं मिस हैंडलिंग हुई है तो मैंने वीडियो अलग से रिकॉर्ड करवाई है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के 10 रुजू, एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई, और वक्तन फक्तन जो वीडियोस हैं वो अलग से फिर भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी ताकि वो सारी चीजें एक जगह जमा हो जाए। अब भी अगर मुफ्ती साहब आप भी थोड़ी जुर्रत करें और इन वाकयात के ऊपर रुजू कर लें तो क्या जाएगा? ना कोई मीम बनेगी, ना हमारी तरफ से कोई गिला शिकवा होगा, हम तो उल्टा आपको अप्रिशिएट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये अपने बुजुर्गों को गलत मान लें तो इसमें हर्ज क्या है? ये कोई कुरान और हदीस का मसला तो नहीं है। हर्ज ये है कि अगर बाबे जाते हैं ना तो फिर का भी सारा फारिग होता है। इफ देयर इज नो कासम नानोतवी देयर इज नो देवबंद। इफ देयर इज नो अल मुहन्नद अल मुफन्नद देयर इज नो देवबंदियत। इफ देयर इज नो हुसामुल अरमैन देयर इज नो बरेलवियत। ये मसला है। तो फिर भी क्या फर्क पड़ता है? आपने तो हमें कहानी कराई थी, मुफ्ती साहब ने भी बयान किया हुआ है कि बड़े से बड़ा कोई बुजुर्ग हो, गौस, कुतुब, अब्दाल, वो किसी सहाबी, और सहाबी भी फिर हजरत मुआविया को लेके आते हैं। हाँ, वो शिया का भी घोड़ा है और इधर सुन्नियों का भी घोड़ा है, हजरत मुआविया का घोड़ा। ठीक है, उसके कदमों की खाक को कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग नहीं पहुंच सकता। तो जब ये हाल है तो नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुकाबले पे अगर किसी बाबे की तालीमात हैं तो तुम तो साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं उन्हें समझते थे। तो बलि चढ़ाओ बाबों को, क्या फर्क पड़ता है? या कह दो कि ये उनसे गलत हुआ, बाकी चीजें ठीक थी, ये कह दो। ये भी जुर्रत नहीं है। और हमें कहते हैं इंजीनियर साहब बाबों की तौहीन करते हैं, और तुम तो कहते हो कि तुम्हारे बाबे साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं है। हालांकि ये जाली तुम्हारी बात है। कोई आम मुसलमान भी किसी जानवर के कदमों की खाक नहीं हो सकता। मुसलमान की हुर्मत काबे से भी बढ़ के है। जामिया तिरमिजी में और सुन्न इब्न माजा में हदीस मौजूद है। ये जाली मसला तुम्हारा और तुम्हारे बुजुर्गों का है, हम नहीं मानते। ना हम शिया के घोड़े को मानते हैं, ना सुन्नियों के मुआविया घोड़े को मानते हैं। बिल्कुल ये फ्रॉड है। लेकिन फिर भी तुमने तो माना ना कि हजरत मुआविया के घोड़े के कदमों की खाक अफजल है तुम्हारे बुजुर्गान दीन गौस कुतुब अब्दाल से। तो मेरा नारा तो तुमसे सॉफ्ट है। मैंने तो कहा है मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाय ही कोई नहीं। तुम तो कह रहे थे कि सहाबी के घोड़े की कदमों की खाक जैसा है ही कोई नहीं, गौस कुतुब ते अब्दाल शाय ही कोई नहीं। तुम्हारा नारा तो ज्यादा सख्त है। मैं तो नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबले में ला रहा हूं, तुम तो एक जानवर के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं बाबों को समझ रहे। तुमने तो ज्यादा बाबों की तौहीन की हुई है। अगर ये तौहीन है तो कहते सन जी ये साबित करो, लो सामो साबित करता जे मैं। मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब के लिए इतनी खुराक काफी है। हाँ, इंशाअल्लाह ताला इससे उनको आराम आ जाएगा। उम्मीद है कि वो रुजू लाएंगे। मैं नहीं चाहता था मैं ये रिकॉर्डिंग करवाता, पुरानी वीडियो से ही हमारे स्टूडेंट्स ने मीम्स बना बना के इन्हें जो जवाब दिया। लेकिन फिर भी चूंकि एक बहुत बड़ा वाकया था इस एतबार से कि वो जेलम में आपको पता ड्रामा लगाने आए थे 2-3 साल पहले, तो 2-3 साल लगे हैं बोरा खुलने में, और बोरे जो है निकले आ जाए और ਤੁਹਾਡੇ सामने आ गया। लिहाजा जिन स्टूडेंट्स को कोई वाम था ना कि इसके पास कोई शय है तो ऐ सीजे तक ले जाए के निकले जाए बोरे जो बवासीर निकली जाए। हाँ, बकौल इसके। हाँ, हम तो दुआ खैरी करेंगे कि अल्लाह ताला देवबंदी अवाम को समझ दे, और ये जो सर बुलंद देवबंद कहते हैं ना, ये दिमाग बंद, सर बंद दिमाग बंद, इससे बाहर निकले और मुस्लिम हो जाए। हाँ,
सीधी सी बात है, फिरकों से बाहर निकले। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। ये काफ़ी सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, एंड पे दुआ भी कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अह्ययतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह, जिन जिन भलाइयों का सवाल तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे किया, हमारे हक़ में, हमारे माँ बाप के हक़ में, हमारे बीवी बच्चों के हक़ में, हमारे रिश्तेदारों के हक़ में, पूरी उम्मत के हक़ में कबूल मंजूर फरमा। और जिन जिन चीज़ों के शर से तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तेरी पनाह तलब की, तमाम मुसलमानों को उन चीज़ों के शर से अपनी पनाह अता फरमा। ऐ अल्लाह, खुसूसन फ़िलिस्तीन के मुसलमान, कश्मीर के, चाइना के, इंडिया के, अफ़गानिस्तान में, यमन में, इराक़ में, शाम में, पाकिस्तान में, जहाँ कहीं कस पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गैब से उनकी इज़्ज़त, आबरू, जानो माल की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, पूरे आलम इस्लाम की खैर फरमा। आलम इस्लाम को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। हाज़रीन के दिलों में जो जो नेक और जायज़ दुआएँ हैं कबूल फरमा। जो रिश्तेदार बीमार हैं इनके या ख़ुद बीमार हैं तो शिफा अता फरमा। जो फ़ौत हो चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा। ये तमाम दुआएँ तमाम मुसलमानों के हक़ में कबूल मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात पर ख़ुद अमल करके पूरी दुनिया में पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।